اگر چینی کی قیمت جو ہے وہ 120 سے 160 پہ چلی گئی، 180 پہ چلی گئی، تو یہ سارا سال تو اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ 300-400 ارب روپیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی مل کے مالکان کو چلا گیا. نہ یہ کسان کو گیا، نہ یہ کسی آڑتی کو گیا، نہ یہ ریٹیلر کو گیا. یہ ڈائریکٹ جو 30-40 مالکان ہیں، اس ایک سال کا عرصہ ہونے لگا ہے، اس ایک سال کے عرصے میں 300 سے 400 ارب روپیہ ان مالکان کے پاس چلا گیا. یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ ہم جو 60 لاکھ لوگ بسپ کے پروگرام میں ہیں، اس کے لیے ہم تقریباً 700 ارب کی رقم مختص کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پالیسی کے ذریعے 30 سے 40 مل مالکان کو ماشاءاللہ 300 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ، ان کے عام فائدے سے علاوہ اضافی فائدہ 300 سے 400 ارب کا پہنچا دیا. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کمیٹیاں اگر آپ دیکھیں، جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ یہ جو 11 اکتوبر کا ECC کا فیصلہ یہ موجود ہے، 101 جس طرح وہ کاغذ اپروو ہوا تھا، نوٹیفیکیشن موجود ہے. تو کمیٹیز کی کم از کم 7-8 کمیٹیاں تو ہم گن چکے ہیں، جن کا کام صرف ملک میں چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہے اور ایکسپورٹ کے اثرات کو دیکھنا ہے. ان کمیٹی میں سب سے پہلے شوگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے، پھر ایک منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی کی کمیٹی ہے، اس کے بعد ایک شوگر مانیٹرنگ، کابینہ کی شوگر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، ایک انٹر منسٹریل کمیٹی آن امپورٹ ایکسپورٹ آف شوگر یہ بھی موجود ہے، ایک PM کی ہائی لیول کمیٹی ہے جو دسمبر 2024 میں بنی تھی. ECC وہ بھی اس کے اندر اس کا بھی اثر ہے، کابینہ کا بھی اثر ہے، اور ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی بھی ہے. یہ سب ملک میں چینی کی پیداوار، چینی کی مارکیٹ میں دستیابی اور چینی کی قیمت کی نگرانی ان کے ذمہ ہے. اور لیکن چینی کی قیمت 50% اس کا اضافہ ہو گیا. یہ کارکردگی ہے اس کابینہ کی، اس ملک کی حکومت، جو چینی کو اپنی غلطی سے جب ملک میں پیداوار نہیں تھی آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور اس سے یہ سب معاملہ پیدا ہوا کہ 300 سے 400 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو پہنچ گیا. اور آج بھی 1 ارب روپیہ یومیہ، میں جس دن بات کر رہا ہوں 4 اکتوبر کو، 1 ارب سے زیادہ روپیہ یومیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو جا رہا ہے. پوری حکومت ناکام ہے، یہ 7-8 کمیٹیاں بھی ناکام ہیں، پارلیمان بھی ناکام ہے. کیا مل مالکان چینی کے اس ملک میں اتنے طاقتور ہیں کہ پوری حکومت ان کے سامنے بے بس ہے؟ میں آٹے کی بات آج نہیں کر رہا، آٹے کا کام تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ آج کیفیت ہے ملک کی. ملک میں گورننس کی یہ حالت ہے. یہ وفاقی حکومت ہے جو چینی کے معاملے میں پڑی ہوئی ہے، اور چینی کی قیمت اس پچھلے 1 سال کے اندر 50% اضافہ ہو چکا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی وزیر آ کے کہہ دے کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھی، کوئی وزیر کہہ دے کہ یہ 8 کمیٹیاں نہیں بنی ہوئی، کوئی وزیر کہہ دے کہ ہم سے غلطی، یہ یار غلطی تو مان لینا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اور غلطی یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اجازت دے دی گئی کہ اب چینی ملک کے اندر درآمد کی جائے، امپورٹ کی جائے. ایکسپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، امپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ نے امپورٹ کرنی تھی، مارکیٹ میں کمی تھی، پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیتے وہ امپورٹ کر دیتے، چینی کی قیمت سٹیبلائز ہو جاتی. اس وقت بھی آج بھی جب TCP کا ٹینڈر ہوا، ملک میں دنیا میں چینی کی قیمت $540 تھی، پاکستان نے 580 میں خریدی. اس کا کوئی جواز ہے کسی کے پاس؟ آج بھی 540 ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیتے، جب آپ اتنی بڑی تعداد میں چینی کو خریدتا ہے مارکیٹ میں، تو دنیا میں اس سے قیمتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو پاکستان کی حکومت نے، TCP نے چینی جو ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت میں خریدی. اب یہ چینی کیسے بکے گی جہاں پر 50% چینی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے؟ آپ اس سے مہنگی چینی خرید رہے ہیں. تو پھر ہم نے، حکومت نے کیا کیا کہ سیلز ٹیکس سے ایگزمپشن دے دی. 15% سیل ٹیکس ہے. جب 15% آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے اس کے اوپر جو چینی درآمد ہوئی ہے، تو پھر وہ مقامی چینی کی قیمت سے کچھ کم ہو جاتی ہے. چلیں اچھی بات ہے، آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اگر وہ چینی 2 لاکھ ٹن مارکیٹ میں آتی اور مارکیٹ کو پتا ہوتا کہ حکومت مزید بھی درآمد کر لے گی، پاکستان میں چینی کی قیمت 15-20 روپے نیچے آ جاتی. لیکن حکومت نے اس چینی کو مارکیٹ میں نہیں جانے دیا، اور جو ملک میں مشروبات اور زیادہ چینی استعمال کرنے والی بڑی فیکٹریاں ہیں ان کو مجبور کیا کہ آپ یہ چینی خریدیں گے. پھر میں فارم 47 کی بات کروں گا، الیکشن کی بات کروں گا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. جو حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی ان کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے. میں نہیں کرپشن کا الزام لگاتا کسی پر،
لیکن یہ خود فیصلہ کر لے پاکستان کے عوام کے کرپشن ہے یا نااہلی ہے. دونوں صورت میں قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے. کابینہ کے ممبر خواجہ آصف صاحب انہوں نے خود اسمبلی پہ فلور پر کہا ہے کہ کرپشن حد سے بڑھ گئی. اس پر بجائے کابینہ نوٹس لیتی یا پارلیمان نوٹس لیتا, ایک اور وزیر صاحب ان پہ حملہ آور ہو گئے. یہ آج ملک کے کابینہ, ملک کے لیڈرشپ کی یہ حالت ہے. اگر اس ملک میں کوئی حکومت ہوتی, کوئی وزیر اعظم ہوتا, تو اس وزیر کو کہتا جو ایک سینئر منسٹر پر حملہ آور ہوا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہ سیدھے گھر جاؤ. کابینہ اس طرح نہیں چلتی, حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. میں اس معاملے میں فریق نہیں ہوں, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے حکومت کے چلنے کا. ایک طرف کابینہ کی یہ حالت ہے کہ 300 سے 400 ارب کا بوجھ پاکستان کے عوام پر لاد دیا اور اس کے ختم ہونے کا کوئی نظر نہیں آتی جگہ. آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ بازار میں 175 روپے کی بیچیں, لیکن جو ریٹیلر جو 185 کی خود چینی لے رہے 175 کی کہاں سے بیچے گا؟ تو چینی نایاب ہو جاتی ہے, چینی پھر بلیک مارکیٹ ہوتی ہے. یہ معاملات ہیں جو آج پاکستان کے عوام اس کا سامنا کر رہے ہیں. یہ وہ گورننس ہے, یہ وہ انکمپٹنس ہے, یہ وہ عوام کے معاملات سے عدم توجہی ہے. یہاں پالیسیاں بنتے بنتے مہینے سالوں لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے فیصلے جو ہیں, جو عوام کو ریلیف دیتے ہیں, جو ملک کو فائدہ دیتے ہیں, وہ پڑے رہتے ہیں. لیکن چینی کی ایکسپورٹ 5 لاکھ ٹن کا فیصلہ ایک دن میں مانیٹرنگ کمیٹی بھی کابینہ کی کرتی ہے, ECC بھی کرتی ہے, کابینہ بھی کرتی ہے. یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت. ابھی اگلے ہفتے آپ کو گندم کا بھی بتائیں گے, مزید باتیں بھی بتائیں گے. یہ ہمیں شوق نہیں ہے یہ بات کرنے کا, لیکن آخر نہ پارلیمان ملک کے عوام کی بات کرتا ہے, نہ حکومت کرتی ہے, نہ اپوزیشن کرتی ہے. کوئی تو بات کرنے والا ہو. تو ہم نے عوام پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جہاں بھی یہ خرابیوں کی ایک لسٹ ہے اس ملک کے اندر. لاپرواہی جو ہے, لاپرواہی سے بری, فیصلہ نہ کرنے سے برا کوئی چیز نہیں ہوتی. آج حکومت مان لے نا, ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے مان لے ہم سے غلطی ہو گئی, چلے ہم مان لیتے ہیں آپ سے غلطی ہو گئی. لیکن یہ جو لاپرواہی ہے, مستقل لاپرواہی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مہنگے داموں بھی نہیں مل رہا, وہ آپ کے سامنے ہے. کب آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پریس کانفرنس کرنے سے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ یا جب اس ملک کے اوپر جو ظلم اور جبر اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان پریس کانفرنس سے ختم ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ ذرا بتا. جی اسی سے ختم ہوتا ہے. ہم باہر نکلے ہیں نا, بات کی ہے نا, کسی اور نے بات کی ہے, کسی نے چینی کی بات کی ہے کہ اس ملک کے عوام سے پس رہے ہیں, ان پہ مزید آپ 300-400 ارب کا بوجھ ڈال دیں. بات تو کر دی ہے نا, پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی. جمہوریت میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر حکومتیں نمائندہ ہوں, عوام کی فکر ہو, تو وہ کسی کی بات سن کر جواب دیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. یار کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے نااہلی تھی, ٹھیک ہے, انسان ہے, خطا ہو گئی. لیکن یہ آپ مستقل خطا ہی کیے جا رہے ہیں. کمیٹی موجود ہے. اگر پوری کابینہ جو ہے وہ چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی, پھر وہ کیا کام کرے گی؟ یہ نقصان نہیں ہے حکومت کا, یہ نقصان عوام کا ہے. یہ پیسہ عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں جا رہا ہے. اس میں حکومت کا سیلز ٹیکس بھی چوری ہو رہا ہے, وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, جمہوریت میں ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ پہلے دن ہی ہر مسئلے پر سڑک پر نہیں نکل پڑتے, آپ بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. آج ہم عوام کی بات کرتے ہیں, اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے, اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہے. نیب کا کام اس ملک میں کرپٹ کو بچانا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کرنا ہے, اور نیب کا کوئی کام نہیں ہے. نیب کے یہ 26واں سال نیب کا ہے, ان کی آپ کارکردگی دیکھ لیں. دیکھیے میرا تعلق بری سے ہے, مجھے کسی بری پلان کا نہیں پتا. لندن میں رہائشی نہیں ہوں, اس کا بھی نہیں پتا. تو میں ایک حکومت جس طرح چلتی ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک معاملے کا ذکر کیا. میرا اس معاملے سے ان کی ذات کسی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کا اور کابینہ کا اور سیاست کا. جب ایک وفاقی وزیر پارلیمان کے فلور پہ ایک بات کر دے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے. پارلیمان کے فلور پر وفاقی وزیر جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے. چلے خواجہ صاحب نے سوچ کی عکاسی کر دی, ایک صحیح چیز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کرپشن ہے ملک کے اندر اور بے انتہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی شاید آج ملک کے اندر کرپشن ہے, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی ہو, اس کی مثال شاید آپ کو پہلے نہیں ملے گی. تو اس کے بعد پھر ایک اور وزیر آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے. یہ کون سی سیاست ہے, یہ کون سا کابینہ ہے, یہ کون سی حکومت ہے؟ پرائم منسٹر صاحب خاموش کیوں ہیں؟ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, اس پر بھی صلح صفائی کرائی جائے. صلح صفائی کی یہاں بات نہیں ہے, یہاں پر کسی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ اس ملک کے وزراء ہیں, آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں, کابینہ
کے وزراء کی حیثیت سے پارلیمان کے فلور پر. تو یہ سیاست کا معیار آج ہے, یہ بدقسمتی ہے ملک کی. جب آپ ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ حالت ہوگی جو آج ملک کے اندر چینی کی ہے. 300 ارب سے زیادہ اس ملک کے عوام کی جیب سے جا چکا ہے. آج بھی 1 ارب روپیہ یومیہ پیسہ اس ملک کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو جا رہا ہے. اس حکومت کی نگرانی. حکومتوں کے تسلسل کے فیصلے عوام کرتے ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ٹرم کیا ہے. اس کے علاوہ تسلسل کا فیصلہ جو ہے وہ نہ آئین کے مطابق ہے نہ کسی قانون کے مطابق. آرمی چیف کی مدت 3 سال تھی, اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ طریقہ کار ہے حکومت کا. اب نیا قانون آ گیا جس نے وہ مدت 5 سال کر دی گئی ہے. میری اس میں رائے یہ ہے کہ حکومت کو ایک خط جاری کرنا پڑے گا کہ ان کی جو مدت ہے اس کو اب 2 سال اس میں مزید اضافہ ہو گیا تاکہ یہ ریگولرائز ہو جائے. قانون آپ نے بنا دیا ہے, قانون پاس ہو گیا, تو اس میں کوئی ابہام مجھے کم از کم نہیں ہے. کسی کو ہے تو بیان کر دیں. نوٹیفیکیشن ریگولرائز کرنا پڑے گا نا, ریگولرائز کرتا ہے معاملے کو. قانون بن چکا ہے, جب قانون بن جاتا ہے اس کے بعد ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ اس قانون کو ایک عملی حیثیت دی جاتی ہے. مجھے اس میں کم از کم کوئی ابہام نہیں ہے. ہماری ایکٹیویٹی اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے زیادہ ہے. کسی جماعت نے بجٹ پہ بات کی ہے, کسی جماعت نے ملک کے ایشوز پہ بات کی ہے, کسی جماعت نے چینی کے معاملے پر بات کی ہے. 300 ارب روپیہ ملک کے عوام کی جیب سے ملک مالکان کو چلا گیا. چینی آپ نے $40 مہنگی خرید لی دنیا کی قیمت سے. کسی نے بات کی ہے؟ پارلیمان میں بات ہوئی ہے؟ یہی ہمارا کام ہے.